چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے اپنی ساز کی مبینہ آڈیو سمیت دیگر آڈیوز کے خلاف جاری 3 رکنی جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کو روکنے کے بعد ایک بار پھر وفاقی حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ناقدین یہ سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ کوئی جج اپنے گھر والوں کے بارے کیس کا ہی منصف بن بیٹھے اور فیصلہ کرنا شروع کر دے۔ ایسے فیصلوں کی نہ تو کوئی اخلاقی ساکھ ہوگی اور نہ ہی سیاسی قائدین ایسے فیصلوں کا احترام کریں گے۔ ناقدین کے مطابق ایسے فیصلوں سے سپریم کورٹ اپنی توقیر اور احترام کو اپنے ہاتھوں دفن کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ حکومت نے ججز کے حوالے سے سامنے آنے والی مختلف آڈیوز پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا۔ کمیشن میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی شامل تھے۔ حکومت نے قرار دیا تھا کہ ان آڈیو لیکس کی وجہ سے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی خود مختاری، غیر جانبداری اور کردار پر سنجیدہ خدشات نے جنم لیا ہے اور عوامی اعتماد متزلزل ہوا ہے۔ کمیشن کو 30 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کی استدعا کی گئی تھی، تاہم اب سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کی تحقیقات کے لیے تشکیل دیے گئے کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے 31 مئی کو اگلی سماعت کے لیے اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کے خلاف دائر 4 درخواستوں پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے جاری تحریری حکم نامے میں آڈیو لیکس کمیشن کو مزید کام سے روکتے ہوئے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے بینچ پر اٹھنے والا اعتراض مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ طے شدہ اصول ہے کہ کسی بھی انکوائری کمیشن میں کسی جج کی شمولیت کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے اجازت ضروری ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ بادی النظر میں وفاقی حکومت نے یک طرفہ اقدامات سے آئینی اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ اگلی سماعت 31 مئی کو ہوگی اور ساتھ ہی اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ قبل ازیں سماعت کے لیے عمران خان کی طرف سے ڈاکٹر بابر اوان عدالت میں پیش ہوئے۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری اور سیکرٹری بار مقتدر اختر شبیر، درخواست گزار ریاض حنیف راہی اور اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے 5 رکنی لارجر بینچ پر اعتراض اٹھایا، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججوں کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب، عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، بہت ہو گیا، اٹارنی جنرل صاحب آپ بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی۔ ہم نے سوال پوچھا کہ 184 بی میں لکھا ہے کہ کم از کم 5 ججوں کا بینچ ہو، اگر آپ نے ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو ہم آپ کو بتاتے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کا فائدہ یہ ہوا کہ عدلیہ کے خلاف جو بیان بازی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حکومت ہم سے مشورہ کرتی تو کوئی بہتر راستہ دکھاتے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں، ہم حکومت کا مکمل احترام کرتے ہیں، عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی جلدی میں کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ وفاقی حکومت عدلیہ کے معاملات میں کوارٹرز کا خیال کرے۔ انکوائری کمیشن میں حکومت نے خود جج تجویز کیے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ اس سے پہلے 3 نوٹیفیکیشنز میں حکومت نے جج تجویز کیے، جنہیں بعد میں واپس لیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ آئین کا احترام کریں، آئین کا احترام کرتے ہوئے روایت کے مطابق عمل کریں۔ معذرت سے کہتا ہوں کہ حکومت نے ججوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں نہیں لکھا کہ فون ٹیپنگ کس نے کی۔
فون ٹیپنگ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارک دیے کہ ٹیلی فون پر گفتگو کی ٹیپنگ غیر قانونی عمل ہے۔ آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کی بھی خلاف ہے۔ اس کیس میں عدلیہ کی آزادی کا بھی سوال ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارک دیے کہ مفروضے کی بنیاد پر آڈیوز کو درست مان لیا گیا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارک دیے کہ آرٹیکل 209 ایگزیکٹو کو اجازت دیتا ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج سکتی ہے۔ بظاہر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں کے خلاف مواد اکٹھا کر کے مس کنڈکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے آئین میں اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ لگتا ہے انکوائری کمیشن نے ہر کام جلدی میں کیا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ جج اپنی مرضی سے کیسے کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف بھی چیف جسٹس کی اجازت سے جوڈیشل کونسل کے علاوہ کسی دوسرے فورم پر جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میٹھے الفاظ استعمال کر کے کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بظاہر آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن میں غلطیاں ہیں۔ بادی النظر میں آڈیو لیکس کمیشن عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ آئین عدلیہ کو مکمل آزادی دیتا ہے۔ انہوں نے ریمارک دیے کہ جو تحقیقات اداروں نے کرنی تھی وہ ججوں کے سپرد کر دی گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔